آج ہم ایک بہت ہی گہرے سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سائنس اور روحانیت کے بیچ میں جو سکون کی تلاش ہے، اس کا اصل راستہ کیا ہے؟ ہم اس کشمکش کو سمجھیں گے اور ایک ایکشن پلان بھی دیکھیں گے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہ جو سکون ہے، یہ اصل میں آتا کہاں سے ہے؟ ذہن سے یا روح سے؟ اب دیکھیں، سائنس کہتی ہے کہ دماغ کو قابو کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور روحانیت کا راستہ کہتا ہے کہ روح کو جگاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ دونوں راستے آزما لیتے ہیں، پھر بھی بے چینی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ تو آخر گڑبڑ کہاں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے چلیں ایک مثال لیتے ہیں، ڈاکٹر کامران کی۔ ایک ایسا انسان جس نے بظاہر زندگی میں سب کچھ صحیح کیا، علم بھی تھا، ڈسپلن بھی اور ایمان بھی، لیکن ان سب کے باوجود اندر ایک خالی پن تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہانی کے اس حصے پر جہاں سے اصل بات کھلنا شروع ہوتی ہے۔ ایک شام دریا کے کنارے، اور وہیں مسئلے کی اصل تشخیص ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم ڈاکٹر کامران کی پروفائل کو دیکھیں نا، تو یہ بات تو صاف ہے کہ مسئلہ کوشش کی کمی کا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے تو باقاعدہ NLP اور مائنڈفلنس کی ٹریننگ بھی لی ہوئی تھی۔ اب جانتے ہیں، یہ وہی جدید ٹیکنیکس ہیں جو ذہن کو کنٹرول کرنے اور حال میں رہنے میں مدد کرتی ہیں۔ بہت پڑھے لکھے انسان تھے، 5 وقت کی نماز کے بھی پابند، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایک ہی احساس میں گھرے رہتے تھے کہ کچھ تو ہے جو مسنگ ہے۔ تو چلیں اس شام کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں جو انہوں نے دریائے ستلج کے کنارے گزاری۔ ہوا یہ کہ مغرب کے وقت وہ ایک ریسٹورنٹ پہنچے، جلدی جلدی نماز پڑھی اور سلام پھیرتے ہی فوراً فون اٹھا لیا۔ کھانے کے دوران بھی مسلسل کام کی کالیں آتی رہی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی وہی فون کان سے لگا ہوا تھا اور وہ ٹہل رہے تھے۔ مطلب جسم تو وہاں تھا، لیکن ذہن وہ کہیں اور ہی سفر کر رہا تھا۔ کئی مہینوں کی بات چیت چلتی رہی، اور پھر ایک بہت ہی سادہ سے سوال نے سیدھا مسئلے کی جڑ کو پکڑ لیا۔ سوال صرف اتنا تھا، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب نے جو ایمانداری سے جواب دیا نا، اس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ انہوں نے کہا، نماز میں بھی میرے ذہن میں اکثر کسی مریض کی فائل چل رہی ہوتی ہے، اس کی بیماری کی ہسٹری، یا پھر اپنی بیوی سے ہوئی کوئی بات۔ اور بس یہی تھی اصل تشخیص۔ ایک ایسا دماغ جسے ملٹی ٹاسکنگ کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہ روحانی لمحات میں بھی حاضر نہیں رہ پاتا تھا۔ جسم موجود ہے لیکن روح غائب ہے۔ اسی کو بے حضوری کہتے ہیں، یعنی پریزنٹ نہ ہونا۔ اور یہی ان کے اس خالی پن کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ تو اب ڈاکٹر کامران کی کہانی سے نکل کر ذرا اس کے پیچھے کی سائنس اور فلسفے کو سمجھتے ہیں کہ یہ موجودگی یا پریزنس آخر اتنی ضروری ہے کیوں؟ اچھا، ہارورڈ کے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہربرٹ پنسن۔ انہوں نے ایک ٹرم دی، ریلیکسیشن رسپانس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں ہمارے جسم کی گہرے سکون کی ایک حالت ہے۔ یہ تب ہوتی ہے جب ہمارے دماغ کا شور، وہ جو ہر وقت چلتا رہتا ہے نا، وہ بند ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو سٹریس ہارمون یعنی کورٹیسول کم ہو جاتا ہے، اور خوشی والا ہارمون آکسیٹوسن بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اصل دلچسپ بات اب آنے والی ہے۔ ڈاکٹر بینسن نے اپنی ریسرچ میں کیا پایا؟ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ صرف سانس کی ورزشیں کرتے تھے، انہیں سکون تو ملتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی سانس کی مشق کو کسی بڑے مقصد سے جوڑا، انہیں جو سکون ملا وہ بہت گہرا اور دیر پا تھا۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو سیدھا ڈاکٹر کامران کی کہانی سے جا کر ملتا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی آئیڈیا ہمارے قدیم اسلامی فلسفے میں بھی موجود ہے۔ امام غزالی نے قلب سلیم کا تصور دیا، یعنی ایک ساؤنڈ ہارٹ۔ یہ وہی حالت ہے جب دل ہر کام کو، ہر چیز کو ایک بڑے مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، جدید سائنس اور پرانی حکمت ایک ہی جگہ آ کے مل رہی ہیں کہ اصلی سکون کسی بڑے مقصد سے جڑنے میں ہے۔ مولانا رومی نے اسی بات کو ایک بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل ایک آئینے کی طرح ہے، اور جب تک اس آئینے پر دنیا کے خیالوں اور پریشانیوں کی دھول جمی رہے گی، وہ روشنی کو کیسے ریفلیکٹ کرے گا؟ اور اصل میں یہی دھول تھی جو ڈاکٹر کامران کے آئینے پر بھی جمی ہوئی تھی اور انہیں سکون سے دور رکھے ہوئے تھی۔ تو تھیوری تو بہت ہو گئی، اب آتے ہیں ایکشن پر۔ یہ رہا ایک 3 قدموں کا ایک ایکشن پلان، جسے ہم کہہ سکتے ہیں آئینے کی صفائی کا طریقہ، تاکہ کوئی بھی اپنے اندر کے سکون تک پہنچ سکے۔ پہلا قدم ہے صرف 30 سیکنڈ کی ایک ایکسرسائز۔ کرنا کیا ہے؟ کسی بھی نماز یا میڈیٹیشن سے پہلے بس 30 سیکنڈ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر رک جائیں، آنکھیں بند کر لیں، ایک لمبی گہری سانس لیں اور اپنے آپ سے کہیں، میں اب
पूरी तरह से यहाँ मौजूद हूँ। ये बहुत छोटी सी मशक है, लेकिन ये आपके भागते हुए दिमाग को पकड़कर हाल में ले आती है। अच्छा, दूसरा कदम है रोज़ाना का मकसद तय करना। हर सुबह उठकर खुद से ये सवाल पूछें, आज मैं क्यों जिंदा हूँ? आज मैं ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम किसी और के लिए करूँगा? याद रखें, मकसद का एहसास, भले वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, एक भरपूर जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, अपनी अंदरूनी गुफ्तगू को समझना और उसे मास्टर करना। हमारे अंदर हर वक्त एक आवाज़ चल रही होती है ना? हमें बस उस आवाज़ को सुनना है। अगर ये आवाज़ डर, शक और शिकायतों से भरी हुई है, तो हमें इसे जानबूझकर शऊरी तौर पर सुकून, मकसद और हाल की तरफ मोड़ना है। यकीन करें, ये एक चीज़ आपकी पूरी अंदरूनी दुनिया बदल सकती है। तो अब वापस चलते हैं डॉक्टर कामरान की तरफ और देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों को अपनाने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। तो डॉक्टर कामरान का अपडेट ये है कि अब वो अपनी नमाज़ों में हाजिर दिमाग रहने की कोशिश करते हैं। वो रोज़ थोड़ा वक्त निकालते हैं अपने मकसद पर सोचने के लिए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना और उसे एक मुस्बत रुख देना सीख लिया है। और डॉक्टर कामरान खुद क्या कहते हैं, उनके अपने अल्फाज हैं कि ये जो सुकून मुझे मिला है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये मेरे अंदर से ही पैदा हुआ है। और ये बात साबित करती है कि असल सुकून कोई बाहर से मिलने वाला इनाम नहीं, ये एक ऐसी फसल है जिसे अंदर ही उगाना पड़ता है। तो खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि सुकून कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे ढूंढना पड़ता है, इसे तो बस अपने अंदर से खोजना पड़ता है। वो पहले से ही वहाँ मौजूद है, बस उस पर जमी धूल को हटाने की ज़रूरत है। याद रखें, हमारे जहन और हमारी रूह के बीच जो दीवार खड़ी है ना, वो गैर हाजिरी से बनती है, और इसे गिराने का सिर्फ एक ही तरीका है, हाजिरी, यानी प्रेजेंस। अब ये हमारे अपने हाथ में है कि हम इस दीवार को गिराएं और अपने सुकून से जुड़ जाएं। और आखिर में एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ा जा रहा हूँ, ज़रा सोचिएगा कि वो कौन सी धूल है जो आपके अंदर के आईने पर जमी हुई है। क्या वो माजी की बातें हैं, मुस्तकबिल की फ़िक्रें हैं, या मौजूदा हालात की परेशानियाँ? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि अपने अंदर की इस धूल को पहचानना ही सुकून की तरफ पहला कदम है।